تصور کریں ربضہ کا صحرا، میلوں تک مطلب صرف ویرانی اور خاموشی، جی بالکل سناٹا۔ اور اس سناٹے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت ابو ذر غفاری اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نہیں، صرف ان کی اہلیہ اور ایک خادم۔ یہ جو غربت اور تنہائی کا منظر ہے نا، یہ صرف ایک شخص کا ذاتی المیہ نہیں تھا، یہ دراصل اس عظیم سیاسی طوفان کی پہلی گرج تھی جو اسلامی خلافت کی بنیادوں کو ہلانے والا تھا۔ بالکل۔ آج ہم اسی گہری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک شخص کی حق گوئی اور اصول پرستی کی جدوجہد بالآخر خلیفہ وقت کے محاصرے اور شہادت جیسے ایک المناک واقعے کا وہ حصہ بن گئی۔ اور دیکھیں، یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ بیان کرنا نہیں ہے، ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ گورنروں کے خلاف جو عوامی شکایات اٹھ رہی تھیں، پھر ریاستی خزانے یعنی بیت المال کے استعمال پر جو اختلافات تھے، جی، اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا حق، ان سب چیزوں نے مل کر وہ ماحول کیسے بنایا جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جائز احتجاج اور مسلح بغاوت کے درمیان جو ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے، وہ اس وقت کیسے اور کیوں مٹ گئی تھی۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی پہلی پرت کھولتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری ربضہ کے اس ویرانے میں ان کی زندگی کیسی تھی وہاں؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی سادگی سے رہ رہے تھے، مطلب غربت کا عالم یہ تھا کہ بعض اوقات روزمرہ کا کھانا تک مشکل سے ملتا تھا۔ اچھا۔ لیکن جو چیز اس کہانی کو سب سے زیادہ پر اسرار اور آپ کہیں دلچسپ بناتی ہے، وہ ان کی وفات کے وقت کی ایک پیشگوئی ہے۔ جی، میں نے بھی اس بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے جب ان کی اہلیہ رو رہی تھیں تو حضرت ابو ذر نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے کہا، پریشان مت ہو، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا اور اس کی نماز جنازہ کے لیے مومنین کی ایک جماعت پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب شہروں میں وفات پا چکے ہیں، صرف میں ہی باقی ہوں، اس لیے وہ شخص میں ہی ہوں۔ اور پھر انہوں نے وصیت کی ہے نا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے غسل اور کفن دے کر راستے پر رکھ دینا۔ جی، اور جب کوئی قافلہ گزرے تو ان سے کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفنا دیں۔ یہ سوچنا بھی مطلب بہت مشکل ہے کہ ان کی اہلیہ پر کیا گزری ہوگی اکیلے اس صحرا میں۔ بالکل، اور پھر وہی ہوا جس کی خبر دی گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد جب ان کی اہلیہ اور خادم بے بسی کے عالم میں بیٹھے تھے تو دور سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ قافلہ آ رہا تھا؟ جی، عراق سے آنے والا ایک قافلہ تھا، اور اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کے شاگرد شامل تھے۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود خود موجود تھے وہاں؟ جی، جب قافلے نے یہ منظر دیکھا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت ابو ذر کا جسد خاکی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ یقیناً بہت جذباتی منظر ہوگا۔ ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر، تم اکیلے چلو گے، اکیلے مرو گے اور اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا، یہ اس پیش گوئی کی تکمیل تھا۔ بالکل، اس قافلے نے اپنے پاس جو بہترین کپڑے تھے ان سے انہیں کفن دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں وہیں صحرا کی ریت میں سپرد خاک کر دیا۔ یہ صرف ایک موت نہیں تھی، یہ ایک بہت طاقتور پیغام بن گئی جو پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ یہیں پر وہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا صحابی جن کی اتنی قدر تھی، وہ مدینہ سے دور اس ویرانے میں مرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم، اگر اسے جرم کہا جائے تو وہ حق گوئی تھی۔ حق گوئی؟ جی، ابتدائی اسلامی مورخین جیسے ابن سعد اور بلازری وہ اس پر متفق ہیں کہ ان کا بنیادی اختلاف شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ اور مرکز میں موجود کچھ امیر طبقے سے تھا۔ کس بات پر اختلاف تھا؟ وہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے تھے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
وہ اس آیت کی بنیاد پر حکومتی عہدیداروں اور امراء کے شاہانہ طرز زندگی پر سخت تنقید کرتے تھے۔ تو یہ ایک معاشی اور سماجی انصاف کا معاملہ تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کی دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، اور اسی موقف کی وجہ سے وہ تاریخ میں مختلف گروہوں کے لیے ایک بہت ہی طاقتور علامت بن گئے۔ کیسے؟ دیکھیں، صوفیہ اور زاہدین کے لیے وہ دنیا سے بے رغبتی اور فقر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ امام غزالی جیسے عالم نے لکھا کہ ابو ذر دنیا میں جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، لیکن اپنے ساتھ ایمان اور سچائی کی وہ دولت لے گئے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف مصلحین اور انقلابی علماء کے لیے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت کا استعارہ بن گئے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ علامہ اقبال نے تو انہیں ایک بہت ہی جدید اصطلاح سے یاد کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ذر کو روحانی سوشلسٹ کہا۔ یہ بڑی دلچسپ ترکیب ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا اقبال کی نظر میں؟ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ اقبال انہیں روحانی سوشلسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابو ذر کا نظریہ مغرب کے مادہ پرستانہ سوشلزم سے نہیں نکلا تھا، جو صرف دولت کی مساوی تقسیم کی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ ابو ذر کی جد و جہد کی بنیاد روحانی تھی، اس کا منبع قرآن تھا۔ وہ اسلامی مساوات اور عدل اجتماعی کے علمبردار تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نجی ملکیت ختم کر دو، بلکہ یہ کہ ضرورت سے زائد دولت کو امت کی فلاح پر خرچ کرو۔ بالکل۔ ان کی نظر میں اموی دربار کی شان و شوکت اور اسلام کی اصل سادگی میں ایک واضح تضاد تھا، اور وہ اس تضاد کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو ذر کا واقعہ کوئی الگ تھلگ معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع ہوتی ہوئی بے چینی کی سب سے نمایاں علامت بن گیا۔ جب ان جیسے بزرگ صحابی کو جلا وطن کر دیا گیا تو عام لوگوں تک کیا پیغام پہنچا ہوگا؟ یہی کہ خلافت کا نظام اب طاقتور اور امیر طبقے کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ ان کی کہانی آپ سمجھے ایک چنگاری بن گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اخلاقی جواز بن گئی جو پہلے ہی اپنے صوبوں کے گورنروں سے نالاں تھی۔ تو ان کی مقامی شکایت کو ایک بڑی مذہبی اور اخلاقی جنگ کا رنگ مل گیا۔ جی بالکل۔ اور یہ شکایت صرف شام تک محدود نہیں تھی، دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا تھا؟ بے چینی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کوفہ میں پہلے گورنر ولید بن عقبہ پر شراب نوشی جیسے سنگین الزامات لگے اور انہیں سزا بھی ہوئی۔ اچھا۔ ان کے بعد جو سعید بن عاص آئے، ان پر یہ الزام لگا کہ وہ تمام اہم عہدے اپنے قبیلے یعنی بنو امیہ کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور مصر میں؟ بسی میں بظرفر عبداللہ بن ابی سرحا پر مالی بدعنوانی اور عوام پر سختی کرنے کی شکایت بہت عام تھیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہم بار بار بیت المال کا ذکر سن رہے ہیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے، یہ خلیفہ کا کوئی ذاتی خزانہ تو نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بیت المال دراصل ریاست کا عوامی خزانہ تھا۔ اس میں زکوٰۃ، عشر اور دوسرے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی رقم جمع ہوتی تھی۔ اور اس کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود تھا۔ جی، غریبوں کی مدد اور ریاستی امور چلانا۔ تو جب یہ الزام لگتا تھا کہ بیت المال سے کسی کے رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ عوامی فنڈز کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا، کیا مدینہ میں موجود بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت علی، طلحہ اور زبیر وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے؟ ان کی آواز کہاں تھی؟ نہیں، وہ بالکل خاموش نہیں تھے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی شخصیات مسلسل حضرت عثمان کو مشورے دے رہی تھیں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ نااہل گورنروں کو ہٹایا جائے، بیت المال کی تقسیم میں انصاف کیا جائے اور عوام کی شکایتوں کو سنا جائے۔ لیکن حضرت عثمان کا مزاج بہت نرم تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بہت لحاظ کرتے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ان کے قبیلے کے لوگ ہی ان مشکل صوبوں کو سنبھال سکتے ہیں اور ان کے وفادار رہیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہو، لیکن عوام نے اسے اقربا پروری کے طور پر دیکھا۔ اور پھر سن 35 ہجری میں یہ ساری شکایات، یہ ساری بے چینی ایک نقطے پر جمع ہو گئی۔ جی، مختلف صوبوں سے احتجاجی وفود نے مدینہ کا رخ کیا۔ مصر، کوفہ اور بصرہ سے سینکڑوں لوگوں پر مشتمل بڑے وفود مدینہ پہنچے۔ ان میں سب سے بڑا گروہ کون سا تھا؟ مصریوں کا گروہ سب سے بڑا اور منظم تھا۔
ان کے مطالبات بہت واضح تھے۔ مصر کے گورنر کو فوری طور پر ہٹایا جائے، جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے، اور آئندہ کے لیے شفاف اور منصفانہ طرز حکومت کی ضمانت دی جائے۔ تو یہاں سے حالات اس نہج پر پہنچے جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی۔ حضرت علی کی ثالثی کے بعد معاملات سلجھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر وہ ایک خط والا واقعہ پیش آیا ہو کیا تھا؟ وہ اس بحران کا سب سے بڑا آپ کہیں دھماکہ تھا۔ حضرت علی کی کوششوں سے حضرت عثمان نے مظاہرین کے تمام مطالبات مان لیے۔ اچھا۔ انہوں نے مصر کے لیے نیا گورنر مقرر کرنے کا وعدہ کیا اور تحریری یقین دہانی بھی کرائی۔ وفود خوشی خوشی واپس روانہ ہو گئے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے کچھ دور راستے میں انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کو پکڑا جو مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پاس سے ایک خط نکلا۔ خط؟ جی، جس پر خلیفہ کی مہر تھی اور وہ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا۔ ایک منٹ، یہ تو وہی توفنگمان ہے جس کو ہٹانے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ جی بالکل وہی، اور اس خط میں لکھا تھا کہ جب یہ وفد کے لوگ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کے رہنماؤں کو قتل کر دینا اور باقیوں کو قید کر لینا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ تھا۔ مطلب ایک طرف آپ مطالبات مان رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو قتل کرنے کا حکم بھیج رہے ہیں۔ جی، جب یہ خط واپس مدینہ لایا گیا تو حضرت عثمان نے کیا کہا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ پر اصرار ہو جاتی ہے۔ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے وفود خط لے کر واپس آئے اور حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ لکھوایا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی علم ہے۔ تو پھر یہ کس نے لکھا تھا؟ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ یہ خط دراصل مروان بن حکم، جو حضرت عثمان کے کزن اور سیکریٹری تھے، ان کی کارستانی تھی تاکہ معاملات کو بگاڑا جا سکے۔ لیکن باغیوں کے لیے تو اب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہوگی۔ بالکل، خلیفہ کی مہر والا خط ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے نزدیک سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ اسی واقعے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ اور یوں ایک جائز احتجاج ایک کھلی بغاوت میں تبدیل ہو گیا۔ جی بالکل۔ یہ صورتحال بہت ہی خوفناک ہے۔ خلیفہ وقت اپنے ہی دارالحکومت میں اپنے ہی گھر میں قید ہے۔ اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسلام میں حکمران پر تنقید اور نصیحت کی ایک مضبوط روایت موجود ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ یقینی طور پر کچھ اور تھا۔ وہ لکیر کہاں ہے جو نصیحت کو بغاوت سے الگ کرتی ہے؟ یہ اس پورے بحران کا مرکزی سوال ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب پوچھا گیا کس کے لیے تو آپ نے فرمایا، اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام لوگوں کے لیے۔ یعنی نصیحت کرنا دین کا حصہ ہے۔ کرنا، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور اصلاح کا مطالبہ کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ بڑے صحابہ اور ابتدائی وفود یہی کر رہے تھے۔ ان کا عمل نصیحت کے دائرے میں تھا۔ لیکن جب انہوں نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کا پانی بند کر دیا اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے، تب وہ لکیر پار ہو گئی۔ یہ اب نصیحت نہیں رہی، یہ بغاوت یعنی خروج بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ حکمران کی اطاعت کرو جب تک کہ تم اس میں کوئی کھلا کفر نہ دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہو۔ اور حضرت عثمان پر کفر کا الزام تو کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ بالکل نہیں، ان پر مالی بے ضابطگیوں یا اقربا پروری کے الزامات تھے، لیکن کفر کا نہیں۔ لہٰذا ان کا محاصرہ کرنا، ان کی توہین کرنا اور بالآخر انہیں قتل کرنا شرعی طور پر ایک بہت بڑا گناہ اور ظلم تھا۔ یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس مشکل وقت میں محاصرے کے دوران مدینہ میں موجود دیگر بڑے صحابہ کا کیا کردار تھا؟ وہ کہاں کھڑے تھے؟ وہ ایک بہت ہی مشکل اور نازک پوزیشن میں تھے۔ وہ حضرت عثمان کی پالیسیوں کے ناقد تھے، لیکن وہ اس تشدد اور بغاوت کے شدید مخالف تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی نے آخر تک ثالثی کی کوششیں جاری رکھیں۔ جب باغیوں نے گھر کا پانی بند کر دیا تو یہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو بھیجا تاکہ وہ کسی طرح حضرت عثمان تک پانی پہنچا سکے۔ وہ باغیوں اور خلیفہ کے درمیان ایک ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اور حضرت طلحہ اور زبیر، ان کا نام بھی ناقدین میں آتا ہے۔ جی، وہ بھی اصلاحات چاہتے تھے، لیکن وہ قتل کے بالکل حق میں نہیں تھے۔ محاصرہ سنگین ہونے پر انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو خلیفہ کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا۔ بعد میں دونوں نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ وہ خلیفہ کو بچا نہ سکیں۔
اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ اس وقت حج کے لیے مکہ میں تھیں۔ جب انہیں شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے شدید غم کا اظہار کیا اور فرمایا انہیں مظلوم قتل کیا گیا۔ بالکل۔ تو اگر حضرت حسن اور حسین دروازے پر پہرا دے رہے تھے، پھر قاتل اندر کیسے داخل ہوئے؟ وہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ قاتل سامنے کے دروازے سے نہیں بلکہ دیوار پھاند کر یا پڑوس کے گھر سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت حسن اس کوشش میں زخمی بھی ہوئے۔ صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی کہ براہ راست جنگ سے مزید خون خرابے کا اندیشہ تھا، جسے بڑے صحابہ روکنا چاہتے تھے۔ تو اصل قتل کا جرم صرف ان چند انتہا پسند باغیوں کے ہاتھوں ہوا جو باہر سے آئے تھے۔ مدینہ کا کوئی بھی بڑا صحابی اس میں براہ راست ملوث نہیں تھا۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ایک عجیب تصویر بنتی ہے۔ ایک کہانی جو صحرا میں ایک اصول پرست شخص کی تنہا موت سے شروع ہوئی، وہ گورننس کے مسائل، عوامی بے اعتمادی اور ایک ممکنہ سازش سے گزرتی ہوئی خلیفہ وقت کے قتل جیسے عظیم المیے پر ختم ہوئی۔ جی، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ذاتی دیانتداری، حکومتی شفافیت اور عوام کا اعتماد ایک دوسرے سے کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ پورا بحران ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ایک اسلامی فریضہ ہے، وہیں اس آواز کو اٹھانے کے لیے اختیار کیا جانے والا طریقہ کار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مطلب مقصد کے ساتھ ساتھ ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ جی، اس کہانی کا المیہ ابتدائی شکایات میں نہیں تھا، جن میں سے اکثر جائز تھیں، بلکہ اس کے پرتشدد انجام میں تھا۔ اس ایک واقعے نے امت کے اندر خانہ جنگی اور تفریقے کی ایک ایسی بنیاد رکھ دی جس کے اثرات آج 1400 سال بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں محسوس کیے جاتے ہیں۔